سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصال کی تاریخ ہے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے، چاند کے اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے تو 25 صفر المظفر کو آپ کا عرس ہوتا ہے، لیکن آقا نعمت حضور سیدی سرکار مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امانت اعلیٰ حضرت کو یہ حکم فرمایا کہ بریلی شریف میں تو 25 صفر کو عرس اعلیٰ حضرت ہم مناتے ہیں، لیکن انگریزی کیلنڈر کے حساب سے تم عرس اعلیٰ حضرت مناؤ۔ اور ویسے بھی بریلی اور پیلی بھیت کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے چولی کا دامن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ بریلی اور پیلی بھیت کا تعلق ایسا ہے جیسا کہ پھول کو خوشبو سے تعلق ہوتا ہے یا خوشبو کو پھول سے تعلق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بریلی میں امام احمد رضا ہیں تو پیلی بھیت میں ان کے یار اور ان کے عظیم معتمد حضور سیدی محدث صورتی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں۔ اس وجہ سے اس اعتبار سے بھی یہ سرزمین امام اہل سنت کے تعلق حضور محدث صورتی سے جو تھے وہ جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس محفل میں میں کوئی خطیب اور مقرر آدمی نہیں ہوں، اگر ہوتا بھی تو شاید میرے لیے بولنا مشکل ہوتا، کیونکہ جہاں اتنے بڑے بڑے شموس و اقمار موجود ہوں وہاں میری حیثیت کیا ہے۔ شہزادہ قاری امان رسول موجود ہیں، ان کے جانشین علامہ منظری صاحب موجود ہیں، علامہ عاشق صاحب موجود ہیں، علامہ مفتی عمران حنفی صاحب موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے حضرت علامہ رب الامین صاحب کا خطاب اور بھی کتنے بڑے بڑے لوگ بول چکے ہیں۔ جہاں مقرر پہلے بھی ہوں اور جہاں مقرر بعد میں بھی ہوں تو بیچ میں فقراء کا کام کیا ہے؟ لیکن بہرحال آپ نے مجھے جتنا وقت دیا، جن کے نام میں بھول رہا ہوں ان کی نظر ایک شعر ہے، بلکہ یہاں پر میں تو یہ کہتا ہوں کہ گھوسی بھی موجود علامہ بہاء المصطفیٰ کی شکل میں، یہاں بلگرام بھی موجود علامہ پیر سید اسلم میاں کی شکل میں، یہاں بریلی شریف بھی موجود، مراد آباد بھی موجود، یعنی کہ قاری امانت رسول صاحب نے اپنے شہزادے کی ایسی تربیت کی کہ وہ ہمیشہ غیر متنازع رہے۔ قاری امانت رسول صاحب علیہ رحمہ ہمیشہ غیر متنازع رہے اور سارے سلاسل کے سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہے۔ تو آج ان کے جانشین بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہاں انہوں نے سب کو جمع کر لیا ہے، تو میں سب کی نظر چار مصرے کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، اور یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ تو جو جہاں ہے وہ آفتاب و مہتاب ہے۔ جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے تھوڑے سے وقت میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی تقریر نہیں، کوئی خطاب نہیں، بلکہ مختصر اپنا درد دل۔ امام اہل سنت کا عرس ہے، امانت اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، بلکہ کئی آراز جو ہے وہ اس ایک محفل کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ آپ اچھی طرح یاد رکھیے، سنیوں کی کوئی محفل ہو اس میں امام اہل سنت کا ذکر ضرور ہوتا ہے، کسی بھی اعتبار سے ہوتا ہے، بلکہ میں تو نے تو سنیوں کی قید لگا دی، غیر سنیوں کی محفل میں بھی جب تک ذکر اعلیٰ حضرت نہیں ہوتا ان کی محفل ختم نہیں ہوتی۔ یعنی امام اہل سنت کو اللہ نے کیسا مقام دیا کہ دوست تو دوست و دشمن بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی جو ہے سوز دل کے ساتھ یاد کرتا ہے، سوز دل میں بھی جلن ہے، سوز دل میں بھی جلن ہے، کوئی سوز دل کے ساتھ یاد کرتا ہے اور کوئی جل بھن کر حسد میں یاد کرتا ہے۔ انداز جدا جدا ہے لیکن میرے امام کی یاد تو ہو رہی ہے۔ امام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، آج امام اہل سنت جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں، ہر خانقاہ کی آبرو بنے ہوئے ہیں، ہر مدرسے کی آبرو بنے ہوئے ہیں، سب کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ امام اہل سنت نے بر صغیر غیر منقسم ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی وہ شمع جلائی، عشق رسول کا وہ چراغ جلایا، عشق رسول کی وہ آگ لگائی کہ انشاءاللہ جب تک چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے عشق مصطفیٰ کی شمع کی لو کبھی مدھی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ شعلہ جوال بنتی رہے گی اور لوگ پکارتے رہیں گے، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جلدی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جلدی
بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ امام نے وہ کام کیا اس لیے کہ وہ بہت بڑے مفکر تھے، جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے۔ وہ بہت بڑے مفکر تھے، وہ بہت بڑے مدبر تھے، وہ بہت بڑے دانشور تھے، وہ بہت دور کے آنے والے حالات کو اپنے زمانے میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ امام اہل سنت جان رہے تھے عشق مصطفیٰ کی لو کو منجم کیا جا رہا ہے، عشق مصطفیٰ کی آگ کو سرد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو عشق کی آگ غریب نواز نے لگائی تھی، جو عشق کی آگ قطب الدین بختیار کاکی نے لگائی تھی، جو عشق کی آگ نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء نے لگائی تھی، جو عشق کی آگ بندہ نواز کے سدرات نے لگائی تھی، جو عشق کی آگ حضرت مخدوم اشرف جاکر سمنانی نے لگائی تھی، ان بزرگوں نے جو عشق و محبت کی آگ لگائی تھی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی۔ اور دنیا یہ آخر کرتی کیوں ہے؟ عشق رسول کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش دنیا کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے مسلمان کو کمزور کرنا ہے تو دولت چھین کر کمزور نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کو کمزور کرنا ہے تو ایجوکیشن سے دور کر کے بھی ان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کو اگر کمزور کرنا ہے تو ان کے قیمتی لباس چھین کر بھی ان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر! وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی چیز سے کمزور نہیں ہوتا، کب تک؟ جب تک اس کے پاس عشق رسول ہے۔ اس سے آپ مال چھین لو، اس کا گھر چھین لو، اس کی اولاد چھین لو، اس سے علم چھین لو، اس سے کچھ بھی چھین لو، جب تک اس کے پاس عشق مصطفیٰ ہے تب تک یہ قوم کمزور نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت کا نام عشق رسول ہے، محبت رسول ہے۔ جب تک سینوں میں عشق رسول کا چراغ جلتا رہے گا اس وقت تک کہ دنیا تمہیں غلام نہیں بنا سکتی، اس لیے کہ ایک انسان دو کی غلامی کبھی نہیں کر سکتا۔ دنیا جانتی ہے جب تک یہ مدینے کی سرکار کے غلام رہیں گے یہ کبھی کسی کے غلام نہیں بن سکتے، اس لیے کہ غلام انسان ایک ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے مصطفیٰ جان رحمت سے دور کرنے کے لیے الگ الگ طور پر ہتھ کنڈے کیے گئے، اور آپ جانتے ہیں سازشیں کیسی تھی؟ بس یہی چیز تھی، کسی بھی طرح سے حضور سے لوگوں کو دور کر دو۔ امام احمد رضا نے اس کو محسوس کیا، عشق کی آگ بجھا دیں گے، مسلمان کو خاک بنا دیں گے، مسلمان کو کمزور کر دیں گے، اس لیے کہ یہ پاک اکش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، نکال دو ان کے سینے سے محبت رسول، نکال دو ان کے سینے سے عشق رسول۔ امام احمد رضا نے جب محسوس کیا یہ تحریک چل رہی ہے تو امام احمد رضا نے اللہ اکبر لوگوں کے سینے میں جو محبت رسول پیدا کی ہے۔ امام احمد رضا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، انفیلڈ کوئی ہو، گفتگو کوئی ہو، اس پہ وہ ذکر مصطفیٰ چھیڑتے ہیں، تخیلات میں ذکر مصطفیٰ، تصورات میں ذکر مصطفیٰ، غزل ہے تو ذکر مصطفیٰ، نعت ہے تو ذکر مصطفیٰ، فتح ہے تو ذکر مصطفیٰ، فتویٰ ہے تو ذکر مصطفیٰ، اٹھ رہے ہیں تو ذکر مصطفیٰ، بیٹھ رہے ہیں تو ذکر مصطفیٰ۔ ذکر مصطفیٰ انہوں نے اتنا کیا کہ لوگوں کے سینے عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو گئے۔ اس کی ایک مثال تو دیکھیں، اور ذکر بھی کیا تو کیسے ندرت بھرے انداز میں کیا۔ اللہ اکبر! حضور کے عشق کے وہ گل بوٹے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر پیدا کر دیے کہ رہتی دنیا تک کے اس کے نقوش موجود رہیں گے۔ میرے امام کو حضرت عیسیٰ کا جب ذکر یاد آتا ہے تو حضرت عیسیٰ کو یاد کرتے ہوئے وہ اپنے محبوب کی ہی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب انداز دیکھیں میرے امام کا، پڑھا لکھا مجمع ہے، میں معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا، بلکہ میں بھی امام اہل سنت کے مشن کو کچھ آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں۔ اور کیا میرے امام کا انداز دیکھیں، کہتے ہیں ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے کر پڑتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ مسیحا تھے، بے شک مسیحا تھے، مگر قربان جائیں حضرت عیسیٰ مسیحا ہے اور مصطفیٰ
جان رحمت کو اللہ نے جان مسیحا بنا کر کے فرمایا ہے. اللہ اکبر. اور